اب اس حدیث پاک کی نزاکت کو سمجھیے کہ ایک طرف فرشتوں کا سردار ہے جو بد دعا کر رہا ہے، اور ایک طرف ساری کائنات کا سردار ہے جو اس بد دعا پر آمین کہہ رہا ہے۔ اب بھی اگر اس حدیث پاک کے یقین میں مجھے کوئی تردد، کوئی شک ہو، تو پھر مجھے اور کیسے سمجھ میں آ سکتی؟ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جائے۔ ہم سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ممبر کے قریب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر جب چڑھ رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو ممبر پر جب پہلی سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے درجے پر جب قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرمایا، خطبہ فرمایا اور ممبر سے نیچے آ گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے بڑی عجیب بات دیکھی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہم نے دیکھی۔ وہ کیا کہ آپ ممبر مبارک پر قدم رکھتے اور فرماتے آمین، دوسرے درجے پر قدم رکھا فرمایا آمین، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس وقت 3 بد دعائیں کی اور میں نے ان تینوں پر آمین کہا۔ اب اس حدیث پاک کی نزاکت کو سمجھیے کہ ایک طرف فرشتوں کا سردار ہے جو بد دعا کر رہا ہے، اور ایک طرف ساری کائنات کا سردار ہے جو اس بد دعا پر آمین کہہ رہا ہے۔ اب بھی اگر اس حدیث پاک کے یقین میں مجھے کوئی تردد، کوئی شک ہو، تو پھر مجھے اور کیسے سمجھ میں آ سکتی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین اس کی زندگی میں بوڑھے ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کرے اور اپنے لیے جنت نہ کما لے۔ میں نے کہا آمین۔ بوڑھے والدین کی نافرمانی کرنے والے، بوڑھے والدین کو ستانے والوں، اس حدیث پاک کے ضمن میں اپنی ہلاکت اور بربادی کا سامان تم نے جمع کر لی۔ ایک طرف فرشتوں کے سردار کی بد دعا ہے اور دوسری طرف ساری کائنات کے سردار کی آمین ہے۔ بتاؤ تمہارا سد باب کیسے ہو سکے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل نے دوسری بد دعا فرمائی۔ کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل نے بد دعا میں فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے نام نامی گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب جو بندہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ پڑھے تو اس کی بربادی اور ہلاکت میں کوئی شک رہ جاتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ تیسرا درجہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے تیسری بد دعا فرمائی۔ کیا؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا
ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور وہ اس مہینے کے اندر عبادات کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب جو بندہ کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان آ رہا ہے اور وہ رمضان کے روزے رکھ کر، تلاوت قرآن کر کے، تراویح کی نماز پڑھ کے، اللہ کی عبادت کر کے اپنے لیے مغفرت نہیں کما رہا، اس کی ہلاکت اور بربادی میں کوئی شک، کوئی گنجائش باقی نہیں۔ تو خدا را رمضان آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس جیسے آیا ویسے چلا گیا، نہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ہمارے لیے ایک ورکشاپ ہے، ہمارے لیے ایک ٹریننگ سیشن ہے کہ رمضان سے پہلے کی زندگی میری یہ تھی، رمضان گزارا، اب میری زندگی بدل گئی۔ اور ہم سارے اپنی زندگیوں کے اندر اپنا جائزہ لیں کہ رمضان سے پہلے میں یہ غلط کام کرتا تھا، رمضان سے پہلے میں یہ برائی کرتا تھا، رمضان سے پہلے میں یہ گناہ کرتا تھا، رمضان آیا، رمضان میں میں نے یہ ساری برائیاں چھوڑ دی، اب میں رمضان کے بعد بھی ان ساری برائیوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہے، اللہ پاک ہمیں رمضان کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی برکت سے ہم جن برائیوں کو چھوڑیں، اللہ تعالی ہمیں سارا سال ان برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔